الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ اصول ثلاثہ کا یہ 5واں درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے ارکان اسلام پر بات کی تھی، ان میں سے کلمہ شہادتین، اسی طرح سے نماز کے حوالے سے 2 رکن پر بات ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ زکوٰۃ، صیام، اسی طرح سے حج جو ارکان اسلام میں سے ہے، اس پر بات ہوگی۔ زکوٰۃ ارکان اسلام کا یہ تیسرا رکن ہے، اور دیگر ارکان کی طرح یہ بھی فرض ہے۔ البتہ زکوٰۃ ادا کرنا ہر شخص پر فرض نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ اسی شخص پر فرض ہے جس پر شروط پورے ہوں۔ لہذا زکوٰۃ ادا کرنے کے جو شروط ہیں وہ کئی ہیں، اور ایک چیز زکوٰۃ ادا کرتے وقت ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں خوش قسمت بنایا ہے کہ ہم اس فرض کو بھی، اس رکن کو بھی ادا کر رہے ہیں۔ جس طرح سے اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، تو گویا کہ ہم ایک رکن کو ادا کر رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن سے یہ بات اتر جاتی ہے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے، اور یہ بھی ایک فرض ہے جو اللہ رب العالمین نے کسی کسی کو توفیق دی ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے صاحب مال بنایا ہے تو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کی کرم فرمائی ہے کہ آپ کو زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، اور اس پر آپ کو عمل کرنے کی توفیق دیا ہے۔ اس اعتبار سے زکوٰۃ کو سمجھنا چاہیے۔ لہذا زکوٰۃ کی چند شرطیں ہیں، انہی شروط کی بنیاد پر کسی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ صاحب مال اپنے مال پر ملکیت تامہ رکھتا ہو، یعنی مکمل مالک ہو کہ وہ جب چاہے، جس طرح چاہے وہ اس مال کو استعمال کر سکتا ہے۔ ایسے مال پر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اسی طرح سے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال کسی شخص کی ملکیت ہو، کسی فرد واحد کی ملکیت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا مال ہے یا کوئی ایسی جائیداد ہے جس میں ایک سے زائد یا کسی کمیونٹی کی ملکیت ہو۔ مثلا وقف شدہ جو چیزیں ہوتی ہے، جو مال ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے بیت المال میں جو مال جمع ہوتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی ایک آدمی کی ملکیت نہیں ہے، وہ ایک جمعیت کی ملکیت ہے۔ اسی طرح سے جیسے عوامی ہسپتال ہے یا مساجد ہے یا مدارس ہیں، تو وہ جو ایک جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہے۔ لہذا بلکہ مجموعی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے وقف ہوتی ہے، اس لیے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مال جس سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، وہ مال نشو و نما کے قابل ہو، یعنی بڑھنے کے قابل ہو۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو مثلا جانور ہے جس میں پیدائش کے ذریعے سے بڑھوتری ہوتی ہے، یا اسی طرح سے مال ہے جس کے ذریعے سے، یعنی جس کو تجارت میں لگا کر استعمال کیا جاتا ہے، پھر وہ مال بڑھتا ہے۔ یا یہ کہ جیسے بسا اوقات کرنسی جو ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، تو اس صورت میں یہ مال نشو و نما اور زیادہ ہونے والی چیز ہے، اس میں زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سے مال حرام ذریعے سے کمایا گیا نہ ہو، کیونکہ جو مال حرام ذریعے سے کمایا جائے گا اس سے زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے لوگو، اے ایمان والو،
خرچ کرو اللہ کے راستے میں، من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے ان میں سے جو پاکیزہ مال ہے ان میں سے زکوٰۃ نکالو، نہ کہ حرام مال سے، کیونکہ وہ مال تو حرام کا ہے۔ اور اسی لیے اہل علم نے اس آیت سے استدلال کیا کہ یعنی جو مال، جس مال سے زکوٰۃ نکالی جائے گی وہ مال حرام ذریعے سے کمایا ہوا نہ ہو۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنے کے شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ مال مقررہ نصاب تک پہنچے، نصاب تک پہنچے۔ جب تک نصاب پورا نہ ہو اس مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے نصاب کو پہنچ جائے، اور پھر کہا کہ چھٹی شرط یہ ہے کہ اس مال پر 1 سال گزر گیا ہو تو پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن یہ جو چھٹی شرط ہے یہ ہر مال میں نہیں ہے، اس لیے کہ کیونکہ جو چیزیں زمین کی پیداوار میں سے ہیں اس کی زکوٰۃ اس کی کٹائی کے وقت ہی ادا کی جاتی ہے، اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ اس لیے یہ شرط جو ہے ہر مال میں نہیں ہے، جیسے دھان ہے، گیہوں ہے، مکئی ہے وغیرہ، یہ سب چیزیں جب کٹائی ہو اسی وقت اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ جبکہ سونا چاندی یا جس چیز کو بھی سونا چاندی کی قیمت پر قیاس کیا جاتا ہے جیسے کرنسی وغیرہ، تو ایسی چیزیں اگر ہیں تو اس میں یہ شرط لاگو ہوگی کہ مثلاً کسی کے پاس اگر مال ہو، یا کہ کسی کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس پر جو ہے زکوٰۃ ہوگی، اس شرط کے ساتھ کہ اس پر 1 سال گزرے۔ سوال یہ ہے کہ سونا یا چاندی، جیسا کہ بھی بتایا کہ مال نصاب تک پہنچنا چاہیے، تو اس میں کچھ مال ایسے ہیں جس میں سال گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نصاب کو پہنچے پھر اس میں زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ جبکہ سونا اور چاندی کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں نصاب کو پہنچنا بھی ایک شرط ہے اور اس پر 1 سال گزرنا بھی شرط ہے، یہ 2 شرطیں اس میں لگائی جاتی ہیں۔ لہٰذا کہا کہ اب اس میں ہم یہ جانیں گے کہ سونے اور چاندی اس کا نصاب کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ یہ اصل ہے، قیمت میں سونا اور چاندی یہ اصل ہے، اسی پر جو کرنسی ہوتی ہے اس کو قیاس کیا جاتا ہے۔ تو سونا اور چاندی چونکہ لہٰذا ایک کرنسی کی زکوٰۃ نکالنے سے پہلے سونے یا چاندی کے نصاب جاننا ضروری ہے، کیونکہ اب دیکھیے سونا اور چاندی کی جگہ کرنسی نے لے لیا ہے۔ پہلے تھا کہ سونے کے سکے چلتے تھے، پھر اسی حساب سے یعنی اسی سے زکوٰۃ نکالی جاتی تھی۔ اب اس کی جگہ زیادہ تر کیا ہے، کرنسی چلتی ہے جو اس کی قیمت یعنی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم اگر کرنسی کی زکوٰۃ نکالیں گے روپیے کی، تو اس سے پہلے ہمیں، چونکہ یہ کرنسی بذات خود کوئی قیمت نہیں ہے، اس کا قیمت اور ڈیپینڈ کرتا ہے سونے اور چاندی سے، لہٰذا پہلے سونے یا چاندی کی زکوٰۃ کا نصاب معلوم کریں گے، تبھی ہم اس کی قیمت لگا کر پیسوں سے یا روپیوں سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ لہٰذا سونے کی زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس موجودہ وقت کے مطابق 85 گرام سونا 85 گرام سونا ہو، اور اس پر یعنی مثلاً آج اس مہینے میں اگر کسی نے حاصل کیا 85 گرام سونا یا اس سے زیادہ، اس سے کم نہیں، اور اس پر 1 سال گزر گیا، اسی کے پاس رہا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی یا وہ خرچ نہیں ہوا، اگر وہ اتنا ہی رہا تو اگلے سال اسی مہینے میں گویا کہ آپ کے پاس دونوں شرطیں پوری ہو گئی، 85 گرام سونا بھی اور 1 سال گزر گیا، اس کے بعد آپ کو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ابھی آئیں گے ہم کہ کتنی نکالنی ہے۔ اس کے بعد کہا چاندی کی زکوٰۃ کا نصاب، اس کا نصاب یہ ہے کہ 595 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہو، مثلاً آج اس کے پاس ہے، اگلے سال پھر اسی تاریخ کو اسی مہینے کو تک وہ اگر رہتی ہے وہ چاندی اس کے پاس اگر ہے، اس میں سے کوئی کمی نہیں آئی یا اس سے زیادہ ہوئی اور بھی خرید لیا آپ نے، تو پھر آپ نصاب تک پہنچ گئے اور ساتھ ہی ساتھ 1 سال گزر گیا
تو اس میں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ کتنی نکالنی ہے زکوٰۃ؟ 2.5%، 100 میں سے 2.5، اس حساب سے نکالنی ہے۔ اب چونکہ سونے یا چاندی یہ ہمارے پاس اصل ہے، اب سوال یہ ہے کہ کس کا اعتبار کریں؟ اگر ہم کرنسی سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو کس کا اعتبار کریں؟ سونے کا اعتبار کریں یا چاندی کا اعتبار کریں؟ تو اہل علم نے چونکہ زکوٰۃ نکالنا فقراء و مساکین کی مصلحت ہے، ان کا فائدہ زیادہ دیکھا جائے گا، اس لیے اہل علم نے اس بات کو راجح قرار دیا، یہ کہ اس بات کو زیادہ پسند کیا کہ چاندی سے زکوٰۃ نکالی جائے، چاندی کی قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے زکوٰۃ نکالی جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ 595 گرام چاندی کی قیمت یعنی سال کے حساب سے بدلتے رہتا ہے، تقریباً کبھی 50-55 ہزار کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر اس میں اگر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو غریبوں کے لیے فائدہ ہے، اور اگر کوئی 85 گرام سونے کے حساب سے نکالیں گے تو 85 گرام سونے کی قیمت لاکھوں میں جائے گی، اتنا اگر نہیں ہے مثلاً تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا۔ اس لیے زکوٰۃ چاندی کی قیمت کے اعتبار سے نکالی جائے، اس میں غربا، مساکین اور جس کو آپ دے رہے ہیں ان کی مصلحت کا پہلو اس میں زیادہ غالب ہے، اس لیے چاندی کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے۔ زکوٰۃ نکالنے کا بہت ہی آسان طریقہ، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنے کا بہت ہی آسان طریقہ، آپ کے پاس مثلاً آج اس مہینے میں 1 لاکھ روپیہ ہے، آپ تجارت کر رہے ہیں اور مال آپ کا بڑھتا گیا یہاں تک کہ 2 لاکھ 3 لاکھ جتنا تک بھی ہو گیا آپ کا مال، اور وہ 1 لاکھ جو ہے وہ نصاب ہے، مثلاً تصور کیجئے آپ کہ وہ 1 لاکھ نصاب ہے، اس مہینے میں آپ کو مال نصاب تک پہنچ گیا، اگلے سال تک اگر اتنا ہی رہا یا اس سے بڑھا تو گویا کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگلے سال۔ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا مال ہو آپ کے پاس اس کو 40 سے ڈیوائیڈ کر دیجئے، 40 سے ڈیوائیڈ کر دیجئے، جو نتیجہ نکلے گا وہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ سیدھا طریقہ ہے یہ مال سے زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ۔ اگر آپ کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے اس کو 40 سے ڈیوائیڈ کیجئے، جتنا مال ہے اس کی قیمت لگائیے آپ۔ اگر آپ دکان چلاتے ہیں، دکان کے جو پونجی ہے اس کا حساب لگائیں، اس سال آپ کے پاس کتنا ہے، اگلے سال تک کتنا ہوا، آپ کے پاس پیسے ہیں اس کی قیمت لگائیں، اور پھر زکوٰۃ نکالیں اور اس میں سے قیمت لگا کے 40 میں اس کو تقسیم کر دیں، جو نتیجہ نکلے گا وہ زکوٰۃ کی مال ہوگی۔ تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا۔ اور اس میں ایک چیز یہ ہے، اصل میں یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے لیکن میں نے موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ ایک چیز اور ہے کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، مثلاً ہمارے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس بائک ہے، تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہے؟ تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ اصول ہے کہ جس چیز سے جو آلہ ہے یعنی جس کے ذریعے سے آپ پیسے کماتے ہیں، مثلاً آپ کے پاس کوئی مشین ہے، اس مشین کی قیمت نہیں لگانی ہے، مشین سے ہونے والی آمدنی جو ہے وہ آمدنی جو قیمت یعنی پیسے جو آ رہے ہیں آپ کے، وہ قیمت ہے آپ کی، اس سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، نہ کہ آپ کی مشین سے، نہ کہ آپ کی بائک سے، نہ کہ آپ کے کار وغیرہ سے۔ لہٰذا جو آنے والی قیمت ہے تو اعلیٰ سے نہیں، جو کمائی کا ذریعہ ہے اس سے زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے، بلکہ جو کمائی آ رہی ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو میں نے مناسب سمجھا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے، چونکہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے جس پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں، تو یہ چند مسائل آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اس کے علاوہ یعنی زکوٰۃ کا مسئلہ ایک مستقل کئی دروس چاہتا ہے، تب بھی شاید پورا نہ ہو۔ بہرحال موٹی موٹی باتیں میرے خیال سے آ گئیں۔ اس کے بعد تیسرا رکن سیام، یا چوتھا رکن ہے نا، چوتھا رکن ہے جی، چوتھا رکن سیام یعنی روزہ۔ اس پر بھی ہم لوگ ایک مہینہ جو ہے نا مسلسل سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، اس لیے اس میں بھی میں نے زیادہ تفصیل نہیں کی ہے، مختصر چند مسائل آپ کے سامنے اس کے تعلق سے بھی رکھوں گا۔
اللہ رب مصنف رحمہ اللہ نے دلیل یعنی صوم یعنی روزے کے تعلق سے دلیل پیش کرتے ہوئے فرمایا وَدَلِيلُ الصِّيَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ آیت ہم بار بار سنتے ہیں کہ یہ روزے کی فرضیت کے تعلق سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا اے مومنو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم روزہ رکھ کر ایک مہینہ ٹریننگ کر کے پریکٹس کر کے ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ یہ سب سے بڑا ہدف ہے اور مقصد ہے روزے کا۔ روزے کی فرضیت کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو یہ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ اس سے پہلے روزہ فرض نہیں تھا بلکہ وہی عاشوراء کے روزے رکھے جاتے تھے۔ اس کے بعد تمام بالغ مرد اور عورتوں پر کیا ہے روزہ فرض ہے۔ اسی طرح سے دائمی مریض جو ہمیشہ بیمار رہتے ہیں یا ایسے آدمی جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، یا اسی طرح سے حاملہ عورت مثلاً کوئی رمضان کے مہینے میں حمل سے ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے روزہ رکھنے میں، یا اسی طرح سے دودھ پلانے والی عورت اس کو بھی یعنی اس کے بچے کو نقصان ہو رہا ہے اگر روزہ رکھ رہی ہیں تو ایسے تعلق سے میں ایک پورے بحث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ان کے لیے کیا ہے 2 آپشن ہیں، ہمیشہ بیمار، عمر دراز، حاملہ عورت، اسی طرح سے دودھ پلانے والی عورت۔ ان کے تعلق سے کہا کہ یہ فدیہ بھی دے سکتی ہیں اپنے روزے کا فدیہ بھی دے سکتی ہیں، البتہ اگر مرضعہ یا حمل والی عورتیں اپنے چھوٹے ہوئے روزے کو رکھ کر پوری کر سکتی ہیں تو اچھی بات ہے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر چونکہ دودھ پلانے کا معاملہ 2 سال تک رہتا ہے اور کہا کہ ورنہ فدیہ دینے سے بھی ان کا معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، لہٰذا اس طرح کی کنڈیشن والے لوگ ان کے لیے آپشن ہے کہ وہ روزے کا فدیہ بھی دے سکتی ہیں۔ تقریباً علماء نے لکھا ہے 1.25 کلو چاول کے برابر اگر کسی غریب مسکین کو دے دیں تو ان کے ایک دن کا کہ روزے کے بدلے میں ہو جائے گا۔ اگر وہ رکھ سکیں تو پھر بہتر ہے کہ وہ رکھ لیں اور پوری کر لیں، ورنہ چونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ حمل کی حالت میں پورے مہینے کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر وضع حمل ہوتا ہے، یعنی بچے پیدا ہونے کے بعد پھر وہ بچے کو دودھ پلانے کے کام میں لگ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کی جو یہ پریشانی ہے مسلسل لگی رہتی ہے۔ اسی لیے دلائل وغیرہ کا جائزہ لیتے ہوئے راجح قول آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد کچھ لوگ ہیں جیسے مسافر یا وقتی مریض، مثلاً بخار ہو گیا یا کہیں گئے تھے کوئی پریشانی ہو گئی، وقتی جو بیماری ہوتی ہے یہ لوگ، اسی طرح سے حائضہ عورت جن کو ماہواری ہوتی ہے، ایسے لوگ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی دوسرے دنوں میں قضا کریں گی۔ یہ لوگ فدیہ دیں تو کام نہیں بنے گا ان کا، اس لیے کہ یہ مسافر ہے، وقتی طور پر ان کو رخصت دی گئی ہے روزہ توڑنے کی یا روزہ نہ رکھنے کی، لیکن کہا گیا کہ اس کو پورا کرنا ہے دوسرے دنوں میں، لہٰذا یہ دوسرے دنوں میں اس کو پورا کریں گے۔ اسی طرح سے وقتی مریض یا حائضہ عورتیں یہ بھی کیا کریں گی دوسرے دنوں میں اس کو پورا کریں گی، فدیہ سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے، یعنی میں نے سنا کہ جو لوگ فدیہ ادا کرتے ہیں رمضان کے روزے کے لیے، تو فدیہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ابھی ٹھیک ہے ایک آدمی بزرگ ہے، عمر دراز ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، رمضان سے پہلے ہی فدیہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ کیا پتہ آپ نے 1 مہینے کے روزہ کا فدیہ آپ نے دے دیا، پتہ چلا کہ وہ آدمی بیچ رمضان ہی میں انتقال ہو گیا اس کا، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ روزے کا فدیہ رمضان کے بعد دیا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ کتنے روزے اس کے چھوٹے اور کتنے انہوں نے اگر رکھ سکے ہوں تو رکھے ہوں، تو اس لیے فدیہ اگر دیں تو رمضان کے بعد دیں۔
ایک دوسرا مسئلہ اسی تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ عام طور پہ لوگوں کی خصوصاً خواتین کے ذہنوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جو فدیہ دیں گے نا تو میری طرف سے اگر ہم فدیہ دے رہے ہیں تو یہ تصور ہے کہ اس جو چاول دیں گے آپ تو سامنے والا روزہ رکھے گا تبھی اس کا روزہ ہوگا۔ یہ غلط کانسیپٹ ہے اور یہ غلط طریقہ ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے فدیہ دیا، یہ آپ کا کام تھا۔ اب سامنے والا جو مسکین ہے، غریب ہے، فقیر ہے، وہ آپ نے فدیہ دیا، وہ اس کی ملکیت ہو گئی، چاول جو آپ نے دیا وہ اس کی ملکیت ہو گئی۔ اب اس کو وہ بیچے، اس کو وہ کھائے، اس کو جیسے استعمال کرے وہ اس کا اختیار ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ روزہ رکھے گا تبھی آپ کا روزہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ فدیہ یہ آپ کا کام ہے اور اس چاول کا استعمال وہ اس کا کام ہے۔ یہ چند مسائل جو عام طور پر آتے ہیں میں نے رمضان کے حوالے سے بیان کیا۔ ہو سکتا ہے اس میں آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات بھی آ رہے ہوں ذہن میں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان میں جو سلسلہ چلتا ہے، رمضانی سلسلہ، تو اس میں ان سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے تفصیلی بحث میں۔ آخری رکن، پانچواں رکن اسلام کا کہ حج، یہ پانچواں رکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، مصنف رحمہ اللہ نے یہ دلیل پیش کی حج کے لیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، لیکن کس پر فرض ہے؟ جو اس کی طرف استطاعت رکھتا ہے، جسمانی استطاعت بھی ہو، مالی استطاعت بھی ہو، اس لیے کہ یہ حج دونوں طرح کی عبادت ہے۔ اس میں مال بھی خرچ ہوتے ہیں اور جسم کی قوت بھی درکار ہوتی ہے، کیونکہ وہاں بہت سارے کام ہمیں خود انجام دینے پڑتے ہیں، اس لیے یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ لہٰذا یعنی اس کے لیے دونوں استطاعت ہونی ضروری ہے، جسمانی استطاعت بھی اور مالی استطاعت بھی۔ ایک آدمی اس قدر بیمار ہے، یعنی مریض ہے، وہ چل نہیں پا رہا ہے، لیکن مال ہے اس کے پاس، وہ یعنی اس پر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا جسم اس لائق نہیں ہے کہ وہ جا سکے، لہٰذا جسمانی استطاعت نہیں ہے اس کے پاس، لہٰذا دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اور حج کی فرضیت اگر دیکھیں تو یہ ان احکام میں سے ہیں جو اخیر میں فرض ہوئے۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال بعد یعنی 10 ہجری میں آپ نے حج کیا۔ وجہ یہ تھی، علماء کرام نے لکھا ہے، چونکہ کعبے کے اندر گرچہ وہ کعبہ پاک ہو چکا تھا مورتیوں سے سن 8 ہجری میں، جب فتح مکہ ہوا تھا بتوں سے کعبے کو پاک کر دیا گیا تھا، اس کے 1 سال بعد سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، لیکن اس وقت تک کفار مکہ یا کفار اپنے طریقے پر برہنہ ہو کر کے طواف کیا کرتے تھے اور حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج فرض ہوا، اس سال ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائد حج بنا کر بھیجا اور یہ اعلان کرنے کے لیے کہا کہ ہو گیا، اب آئندہ سال کوئی بھی کافر یا کوئی بھی مشرک یہاں بیت اللہ کا حج کرنے نہیں آ سکتا ہے۔ ان تمام خرافات اور گندگیوں سے پاک کیا۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں حج کے لیے گئے، جو کہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر بہت بڑے بڑے پیغامات ہیں ہم سب کے لیے، کیونکہ حج جیسا کہ بتایا میں نے کہ یہ بدنی اور مالی عبادت، یعنی ایک ہی عبادت کے اندر 2 چیزیں شامل ہو گئی ہیں، اور دونوں ایک عظیم عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا کہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے نماز، ونسکی اور میری قربانی یہ مالی عبادت ہے۔
دونوں عبادت کا ذکر کرنے کے لیے کہا، اور کہا کہ آپ امت کو بتلائیے کہ میری نماز یعنی میری بدنی عبادتیں جتنی ہیں اور میری مالی عبادتیں، اس میں سب سے بڑی کیا ہے؟ قربانی ہے۔ تو مالی عبادت ہو، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو حج ایک بدنی عبادت اور مالی عبادت دونوں ہیں۔ اسی طرح سے حج میں جو پڑھا جانے والا تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ جو تلبیہ ہے، یہ تلبیہ پورا کے پورا توحید سے بھرا ہوا ہے۔ اسی لیے اس کو حاجیوں کا جھنڈا قرار دیا گیا کہ یہ حاجیوں کا جھنڈا ہے، یہ علم ہے، یہ کہنے والے کو یہ بتاتا ہے کہ یہ آدمی حج پر ہے، کیونکہ یہ جھنڈا ہے، اور اسی لیے اس کو بار بار ورد کرنے کے لیے کہا گیا۔ اسی لیے بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب حج میں جاتے اور جب یہ تلبیہ پڑھتے، لبیک اتنا کہتے کہ بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتا، پھر کہتے لبیک، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں تو کہتا ہوں کہ لبیک یعنی اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، اگر اللہ نے کہہ دیا کہ تو حاضر نہیں ہے، تیری بات نہیں سنیں گے، تمہارے گناہ یہ ہیں، تمہارے گناہ یہ ہیں، حرام کمائی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حاضر نہ سمجھے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو یہ تصور کر کے وہ بے ہوش ہو جاتے۔ تو اس میں کیا ہے؟ توحید کا پیغام ہے کہ اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ یعنی توحید کا بار بار ورد کرنا، یہ گویا کہ اس کے ذریعے سے پورے عالم اسلام کو، پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا جو یہ رکن ہے یہ توحید پر قائم ہے۔ اسی طرح سے حج میں مسلمانوں کی سب سے بڑی یعنی مسلمانوں کی جو یکجہتی اور اتفاق اتحاد کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، کیونکہ اس حج میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے مسلمان، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے کا ہو، چاہے وہ کتنوں ہی امیر ہو، چاہے وہ کتنوں ہی غریب ہو، وہ سب کے سب ایک کپڑے میں آتے ہیں، ایک کپڑے میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ وہ اسی لیے اللہ رب العالمین عرفہ کے شام کو، جو وقت دعا کے قبول ہونے کا بہترین وقت ہے، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین ان بندوں سے، عرفہ والوں سے قریب ہو جاتا ہے اور فخر کرتا ہے اپنے فرشتوں کے درمیان، دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو بلا چھت کے درختوں کے نیچے، دھوپ کے نیچے، دھوپ میں آ کر میرے بندے مجھ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین بہت یعنی فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں جو میرے در پہ آئے ہوئے ہیں، ایک چھت کے نیچے، ایک کپڑے میں، ایک حالت سب کی، اور یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ اتحاد، یکجہتی کا بہت بڑا مظہر ہے جو حج کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح سے حج میں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کون عربی ہے، کون عجمی ہے، کون کیا ہے، سب ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جتنے یہاں پر ہیں سب اپنے رب کے دربار میں بھکاری ہیں، یہی پتہ چلتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور کچھ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ سب کے کپڑے ایک ہیں، سب کوئی رونا دھونا اور یعنی سب ایک بات پر متفق ہیں کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے یہاں بھکاری بن کر کے آئے ہیں۔ یہی ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، لہٰذا یہ بہت بڑا پیغام ہے عالم اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کہ اس حج کے ذریعے سے یہ پیغام جاتا ہے کہ مسلمان اس طرح سے متفق ہیں۔ اسی طرح سے اس عظیم مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے، تمام جو حاجی ہیں ان کے لیے ایک لباس متعین کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اس عظیم گھر میں جو عبادت کے لیے آئے اس کے اندر نہ تو غریبی کا احساس ہو اور نہ ہی امیری کا گھمنڈ، بلکہ جس پر بھی نظر پڑے وہ اپنا ہی جیسا ایک بھکاری اور محتاج نظر آئے۔ یہی منظر ہوتا ہے حج میں جانے والوں کا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، خصوصاً آج کے سوشل میڈیائی زمانے میں، اتنے رقم خرچ کرنے کے بعد اور اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد جاتے ہیں
اور چٹکیوں میں اپنے اعمال کو برباد کر لیتے ہیں۔ فوٹو کھنچواتے ہیں، لوگوں کو، دنیا والوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم حج میں آئے ہیں، اور آنے کے بعد جب اشتہار میں کوئی نام دیا جاتا ہے تو مطالبہ ہوتا ہے کہ میرے نام کے سامنے الحاج لکھا جائے۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے سامنے والے کو یا دیکھنے والے کو کہ میں نے حج کر کے آیا ہے، ہم حج کر کے آئے ہیں، اسی لیے الحاج لکھواتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، یہ آسان معاملہ نہیں ہے، اور ہلکے میں مت لیجیے اس کو، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں اس لقب کے چکر میں آپ کا وہ سارا عمل برباد نہ ہو جائے۔ کیونکہ یہاں الحاج لکھوانے کا مطلب کیا ہے اگر یہ نہیں ہے کہ آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم حج کر کے آئے ہیں؟ تو ایسی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھنے میں چھوٹی ہیں، لیکن یہ ریاکاری ہے جو ہمارے اعمال کو برباد کر سکتی ہیں۔ اس لیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور متنبہ ہونا چاہیے۔ مختصر طور پر میں آپ کو حج کا طریقہ بتلاتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی عظیم عبادت کے لیے جاتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے بدعات، بہت ساری خرافات اور اس طرح کے چیزیں جو ہے نا انجام دیتے ہیں، جس سے کہیں نہ کہیں ان کے اعمال میں، ان کی نیکیوں میں کمی ہوتی ہے۔ بسا اوقات خرافات کا جو لیبل ہوتا ہے اونچا اٹھنے سے ہو سکتا ہے کبھی ضائع بھی ہو جاتا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حج کے طریقے میں اگر آپ دیکھیں، احرام یہ سب سے پہلا مرتبہ ہوتا ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جو ایک حاجی کو یا حج کرنے والے کو یہ پہننا پڑتا ہے۔ احرام نام ہے دو کپڑوں کا، ایک چادر ہوتی ہے اور ایک نیچے، دو چادریں ہوتی ہے، ایک اوپر اوڑھنے کے لیے اور ایک نیچے باندھنے کے لیے۔ اور اس کو باندھتے ہوئے یہ خیال رہے کہ کوئی بھی سلی ہوئی چیز یا سلا ہوا کپڑا، چاہے بنیان ہو یا انڈر ویئر ہو یا ایسی چیزیں کوئی بھی جسم میں نہیں ہونی چاہیے، بس یہ دو کپڑے رہیں گے۔ اور طواف کرتے وقت عام طور پہ دیکھیں گے لوگوں کو کہ جب احرام پہن لیتے ہیں تو شروع ہی سے جو ہے نا اس کو کھلا رکھتے ہیں، نہیں، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو طواف کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد اسی کھلے میں جو ہے نا دائیں ہاتھ کو جو کھلا رکھا جاتا ہے، دائیں بازو کو، اسی طرح نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے کتنوں کا ٹھیک کیا ہے؟ یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو کھلا رکھنا ہے صرف طواف کے درمیان، طواف کے وقت بس، نہ آگے نہ پیچھے نہ بعد میں۔ جب آپ نماز کے لیے آئیں تو پھر پورا اوڑھیں، کیونکہ کندھا ڈھکنا چاہیے نماز میں۔ تو یہ غلطی ہوتی ہے جس کی طرف دھیان رہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے احرام باندھنا ہے، اور جب میقات کو پہنچے، چونکہ مکہ جو کعبہ ہے اس کے چاروں طرف جو ہے میقات ہیں۔ میقات کا مطلب ہوتا ہے ایک محدد جگہ ہے، معین جگہ ہے، جہاں سے کراس کرنے کے لیے شریعت نے یہ لاگو کیا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی حج کے لیے جائے یا عمرہ کے لیے جائے تو اس کو کراس کرنے سے پہلے وہ احرام پہنا ہوا ہو، اور ساتھ میں جب کراس کرے اس سے پہلے وہ تلبیہ پڑھے، نیت کر لے۔ نیت ہم نے اس سے پہلے اس کی وضاحت کی تھی کہ وہ ایک کیا ہے، شعار ہے، لبیک اللہم عمرتن، لبیک اللہم حجتن۔ اگر حج کے لیے جا رہا ہے تو اس طرح سے کہے۔ اس میں ابھی بات آئے گی، حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو یہ میقات میں گزرنے سے پہلے اس کو یہ پڑھنا ہے۔ اگر وہ صرف عمرہ کے لیے جا رہا ہے، جیسے ابھی نارمل دنوں میں جاتے ہیں، تو کیا کہے گا وہ؟ اللہم لبیک عمرتن عن نفسی، اپنی طرف سے کرے گا، انی یا عن نفسی، کوئی بھی لفظ بول سکتے ہیں۔ تو اس کی عمرہ کا شعار اس نے پہن لیا۔ اب اس کے بعد وہ تلبیہ پڑھتے رہے، جب اسے یعنی جب تک وہ سفر کرے وہ تلبیہ پڑھتے رہے۔ اس کے بعد چونکہ ہم بات کر رہے ہیں حج کی، تو یہ حج چونکہ ابھی باہر سے جب سفر کر کے جاتے ہیں تو بہت پہلے جاتے ہیں، لہٰذا وہ عام طور پر حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گئے، عمرہ کر لیے، حلال ہو گئے، اس کے بعد پھر آپ نارمل رہیے،
پھر آٹھویں ذی الحجہ کی تاریخ جب ہوگی تو 8ویں ذی الحجہ سے لے کر یعنی 11 12 13ویں ذی الحجہ تک یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں. 8 سے لے کر 13 تک یہ حج کے دن کہلاتے ہیں. اس میں حج کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں. تو عمرہ کرنے کے بعد آدمی جب فری ہو گیا اس کے بعد گھومے پھرے، اللہ کی عبادت کرے، معالم کو دیکھے، یہ سب کام رہتے ہیں. اس کے بعد 8واں ذی الحجہ جب ہو جائے تو جہاں سے چونکہ وہ اندر گھس چکا ہے، اب وہ وہیں سے کیا کرے، ہوٹل سے یا جہاں سے ان کی گاڑی لگتی ہے وہیں سے وہ احرام پہنے اور پھر حج کی نیت کرے، اللہم لبیک حجۃً. اس کے بعد 8ویں ذی الحجہ کو منا کے میدان میں جائے، منا میں جائے، اپنے خیمے میں وہ رات گزارنی ہے. اس کے بعد جی ابھی میقات سے جیسے ہی پار ہوئے تو اگر حج تمتع کرنے والا رہے گا، یعنی عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ، تو اس میں سب سے پہلے عمرہ کرے گا تو جائے گا اور طواف کرے گا، یعنی ہوٹل میں رکنے کے بعد، فریش ہونے کے بعد، یہ ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ وہاں پر سارے طریقے بتلائے جاتے ہیں. تو جانے کے بعد افراد اور قران کرنے والے کے لیے طواف قدوم اور تمتع والے کے لیے طواف عمرہ. اگر کوئی صرف حج کر رہا ہے، اور عام طور پر باہر سے جانے والے نہیں کرتے ہیں اس کو، حج تمتع ہی کرتے ہیں، اس لیے ہم اسی پر بات کر رہے ہیں چونکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے. تو عمرہ کر کے آپ فارغ ہو گئے، ایک طواف کیے تھے آپ نے، یہ طواف عمرہ ہو گیا آپ کا. اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں، عمرہ ختم ہو گیا، ابھی آپ ہوٹل میں جائیے. اس کے بعد پھر افراد اور قران کرنے والے کے لیے حج کی سعی اور تمتع والے کے لیے عمرہ کی سعی. تمتع والے سر کے بال کٹوا کر حلال ہو جائیں، احرام کھول دیں گے، جبکہ افراد اور قران کرنے والے نہیں کھولیں گے، اس لیے کہ وہ قران مطلب عمرہ اور حج دونوں کو ملا کر ایک ساتھ نیت کیا تھا، وہ حلال نہیں ہو سکتا بیچ میں. جبکہ افراد والا وہ بھی حلال نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے عمرہ کی نیت نہیں کی تھی، صرف حج کی نیت کی تھی، اس لیے وہ حلال نہیں ہوگا. تمتع کرنے والے حلال ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کے جائیں گے. 8 تاریخ کو منا جائیں گے اور وہاں رات گزاریں گے. 8 تاریخ کو تمتع والے اس دن حج کا احرام باندھیں گے. بتانا میں جو قران یا افراد کر رہے ہیں وہ لوگ احرام ہی کی حالت میں رہیں گے. اب ظاہر ہے 15 دن پہلے جانے والا حج افراد اور قران نہیں کرتا ہے، سب تمتع کرتے ہیں. تو یہ عام طور پہ ہوتا ہے جو سعودی کے اندر ہی جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو کبھی کبھی یہ لوگ قران یا افراد کرتے ہیں اور حج تمتع افضل ہے. 8ویں ذی الحجہ سے ہم شروع کر رہے ہیں. 8ویں ذی الحجہ کو وہ حاجی احرام باندھے گا اور پھر منا کی طرف جائے گا، رات گزارے گا، رات ختم. اگلا دن جو شروع ہوا، کون سا دن شروع ہوا؟ 9 ذی الحجہ. 9 ذی الحجہ کو کام کیا ہے؟ 9 تاریخ کو سورج غروب ہونے تک، یعنی ابھی جو ہے نا چونکہ بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے منا کی رات یعنی 8 ذی الحجہ کو جیسے ابھی صبح گئے وہاں پہ رات رہنا ہے، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد وہاں سے عرفہ لے جاتے ہیں. تو عرفہ لے جاتے ہیں، عرفہ میں جا کے رکنا ہے. کب تک رکنا ہے؟ سورج غروب ہونے تک. سورج غروب ہونے سے پہلے عرفہ سے نکل نہیں سکتے ہیں. سورج غروب ہونے تک عرفہ میں رکنا ہے اور پھر اسی عرفہ کے دن جو ابھی فضیلت بتائی گئی آپ کو، وہاں پہ ظہر کے وقت خطبہ ہوتا ہے، 2 رکعت نماز ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یعنی آپ دعا کریں اور کیا کہتے ہیں جتنی دعا کرنا ہے دعا کریں، نمازیں پڑھیں، نفل پڑھیں اور دعا کریں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے اور آپ عرفہ کے میدان میں ہو. اور عرفہ کا میدان اگر مثلاً کوئی 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکا، باہر ہی رہا، تو اس کا حج نہیں ہوگا. عرفہ میں رکنا یہ حج کے ارکان میں سے ہے. 9 ذی الحجہ کی تاریخ سورج ڈوبتے ہی ختم ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد آگے بڑھنا ہے. کہاں کے لیے؟
کہا کہ 10 تاریخ کی رات مزدلفہ میں گزاریں گے، یعنی جیسے آج 9 تاریخ تھی، ابھی مغرب ہو گیا، اب مغرب کے بعد سب جائیں گے کہاں؟ عرفہ سے آگے جائیں گے مزدلفہ، جگہ ہے وہاں جا کر کے رات گزاریں گے مزدلفہ میں، اور وہیں پہ جا کے مغرب یہاں عرفہ میں نہیں پڑھنا ہے، سورج غروب ہو نکل جائیں آپ، مزدلفہ میں جا کر کے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنی ہے، جمع بین الصلاتین، وہاں رات گزاریں گے۔ علم میں لکھا ہے کہ اگر آدھی رات سے بھی زیادہ گزار دیے تو وہ گزارنا شمار ہو جائے گا، چونکہ بھیڑ کی وجہ سے بسا اوقات آدھی رات ہی میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ 10 تاریخ شروع ہو گئی، ابھی 10 تاریخ شروع ہو گئی، رات گزارے کہاں؟ مزدلفہ میں۔ اس کے بعد صبح ہو گئی، آپ کہاں ہیں؟ مینا میں ہیں۔ 10 تاریخ کو کرنے والے کام 10 تاریخ کو، چونکہ اگلا دن صبح کیا ہے؟ وہ عید کا دن ہے، یوم النحر جس کو بولتے ہیں۔ اس دن کیا کیا کرنے کے ہیں؟ سب سے پہلا کام، صبح ہوئی چلے جائیں جہاں پہ کنکری ماری جاتی ہے، بڑے جمرہ 3 جمرات ہیں، ایک بڑا ہے، ایک وسطیٰ ہے، ایک صغریٰ ہے، بڑا، میڈیم، چھوٹا۔ کہا کہ بڑے جمرے کو کنکریاں مارنا ہے، کتنی مرتبہ؟ 7 کنکری مارنا ہے۔ ایک کنکری مل جاتی ہے وہاں، جب مزدلفہ میں رات گزار رہے ہوتے ہیں نا تو وہیں سے کنکری اٹھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پہلا کام، کنکری مار لیے واپس آ جائیں آپ۔ قربانی، اور چونکہ قربانی کا سسٹم جو آج ہے وہ پیسے پے کر دیے جاتے ہیں اور قربانی وہی لوگ کرتے ہیں، اور آپ چاہیں کہ نہیں میں اپنے ہاتھ سے کروں گا، اپنے سے کروں گا تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑی اس میں مشقت ہوتی ہے۔ قربانی 2 کام ہو گئے۔ اس کے بعد قربانی کر لیے، اور چونکہ پتہ نہیں رہتا ہے وہ پیسے پے ہو جاتے ہیں پہلے ہی، تو آپ کیا کریں؟ کنکری مار کے آ جائیں اپنے خیمے میں، پھر وہاں اپنے بال منڈوا لیں۔ تیسرا کام، پہلا کام کیا بتایا؟ کنکری مارنا، دوسرا کام قربانی، تیسرا کام بال کٹوانا یعنی منڈوانا، چوتھا کام ہے اسی دن کیا کریں آپ؟ طواف افاضہ کریں۔ یہ سب کام ہو گئے، اب جو ہے اپنی فرصت سے اپنے حساب سے اب چلے جائیں کعبہ، چلے جائیں وہاں جا کر حج کا طواف جس کو بولتے ہیں یہ طواف کر لیں۔ طواف کر لینے کے بعد طواف ہو گئے اور بال منڈوا کر ہی آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں، اب آپ حلال ہو گئے، لیکن آپ حج کے ایام میں ہیں، طواف افاضہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر ایام تشریق شروع ہوں گے اگلے دن سے، اگلے دن یعنی 11، 12 اور 13 تاریخ کی راتیں مینا میں گزارنا ہے، اور روزانہ پہلے دن یوم النحر میں ہم گئے تھے صبح ہی کنکری مارنے کے لیے، لیکن 11، 12، 13 یہ 3 دن جو ہیں کنکری کب مارنا ہے؟ زوال کے بعد، زوال کے بعد، یعنی ظہر سے تھوڑا پہلے آپ نکل جائیں، جاتے جاتے اگر دور ہے تو زوال ہو جائے گا، ظہر کی اذان ہو جائے گی، اس کے بعد کنکری مارنا شروع کیا جائے۔ تو روزانہ بس یہی کام رہتا ہے، اور پھر آ کر کے اپنے خیمے میں رات گزارنا ہے، رات مینا میں گزارنا، اور روزانہ زوال کے بعد تینوں جمرات کو، پہلے دن ایک جمرہ کو کنکری ماری گئی تھی ہے نا، دوسرے یعنی 11، 12، 13 اس میں تینوں جمرات کو کنکری مارنا ہے۔ اس کے بعد کوئی اگر چاہتا ہے کہ جلدی نکل جائے تو 12 تاریخ یعنی 11 اور 12 دونوں دن کنکری مارے، اور مغرب ہونے سے پہلے پہلے اگر وہ مینا چھوڑنا چاہتا ہے تو نکل سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مغرب ہو گئی تو پھر مینا میں رات رکنا ہے، 13 دن کی 13ویں جو تاریخ ہے اس کی کنکری مار کے ہی جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ جیسے زوال کے بعد کنکری مار لیا، اب چاہتا ہے کہ وہ نکل جائے تو جا سکتا ہے۔ آخری کام رہتا ہے جس کو بولتے ہیں طواف وداع۔ کیا بولتے ہیں؟ طواف وداع۔ طواف وداع یہ ہے کہ آپ سارا کام ہو گیا آپ کا، اگر کچھ خریداری کرنی ہے کر لیے، اس کے بعد ابھی آپ کو مکہ سے نکلنا ہے، چاہے آپ ابھی مکہ میں 2-4 دن اور ٹھہریں گے تب بھی نکلنے سے پہلے آپ طواف وداع کریں۔ طواف وداع کرنے کے بعد کوئی کام نہیں، سیدھے نکلنا ہے، تو ایسا ہے۔ تو یہ
طواف وداع کہلاتا ہے۔ اس کو کر لینے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر طواف وداع کر لیے پھر آپ چلے گئے مارکیٹنگ کرنے کے لیے، اس کے بعد پھر نکل رہے، نہیں، یہ غلط ہے۔ طواف وداع کیے اس کے بعد کوئی کام نہیں، سیدھے آپ نکلیے، گاڑی میں چڑھیے اور نکلیے۔ تو یہ ہیں حج کے مختصر طریقے آپ کو یعنی بتلائے گئے۔ جی، اس کے بعد یہ ارکان اسلام ختم ہوتے ہیں یہاں پر۔ اب انشاءاللہ ارکان اسلام، ارکان ایمان پر بات ہوگی۔ ارکان ایمان، اس پر جو ہے نا مصنف رحمہ اللہ نے کہا المرتبۃ الثانیۃ الایمان، المرتبۃ الثانیۃ الایمان وهو 77 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان۔ ارکان ایمان 6 ہیں، جیسا کہ آگے کہا وَأَرْكَانُهُ 6 أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان۔ یہ 6 ارکان ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم لوگ جس طرح سے ارکان اسلام کی تفصیل سے بات کیے اسی طرح سے قدر تفصیل انشاءاللہ اس سب پر ہم بات کریں گے، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو دین کا حصہ ہے۔ ارکان اسلام، ارکان ایمان اور ایک آئے گا آخر میں ارکان احسان، اور اسی کو حدیث جبریل میں اکٹھا بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہی تمہارا دین ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی تفصیل سے ہم بات کریں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایمان کا مفہوم ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے مفہوم میں لوگوں نے بہت ساری گڑبڑیاں کی، اور اسی بنیاد پر چونکہ ایمان کی تعریف کیا ہے، یہ چیز لوگوں نے اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے ایمان کی تعریف کی۔ اب ظاہر ہے اپنے اپنے حساب سے ایمان کی تعریف کی تو اپنے اپنے یعنی اسی تعریف کے مطابق ان کے نزدیک کوئی مسلمان ہوتا ہے اور کوئی کافر ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں میں، ایمان کی تعریف کرتے ہوئے ایک فرقے نے کہا کہ دل میں اگر کوئی جانتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ کی معرفت دل میں ہے تو وہ مومن ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کے نزدیک کافر کون ہے پھر؟ کہتے کہ دل سے جو نہیں جانتا ہے، یعنی اللہ کو دل سے بھی نہیں جانتا، دل سے پہچانتا نہیں کہ اللہ کون ہے، رب کون ہے، تو وہی کافر ہے۔ اچھا، اگر وہ آدمی کفر کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ ہے، ان کے یہاں وہ مومن ہی ہے۔ قبر میں سجدہ کر رہا ہے لیکن وہ جانتا ہے، سجدہ کرنے والا جانتا ہے کہ اللہ ہے، تب بھی وہ مومن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی تعریف ان کے یہاں کیا ہے؟ دل سے جاننا، یہی ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون بھی ان کے نزدیک کیا ہے؟ مومن ہے۔ فرعون بھی مومن ہے، فرعون بھی جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، فرعون نے زبان سے تو کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن ان کا دل یہ مانتا تھا، یقین کرتا تھا کہ نہیں، مجھ سے بھی بڑا کوئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ دل سے مانتا تھا لیکن زبان سے کچھ اور کہتا تھا۔ تو دل سے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ فرعون جانتا تھا کہ کوئی رب ہے، لہٰذا اس فرقے کے نزدیک فرعون مومن ٹھہرے گا۔ اب بتائیے، اسی لیے ایمان کی تعریف اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا ہے؟ اسی سے یعنی اس کی تعریف جب جانیں گے تبھی مسائل کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں، ورنہ یہی نتیجہ نکلے گا۔ اور اسی سے تعلق رکھنے والا مسئلہ تحکیم ہو، یعنی حاکمیت کی بات ہو، یا کہ کسی کو کافر کہنے کی بات ہو، یہ سارے مسائل اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت نے ایمان کی کیا تعریف کی۔ کہا کہ قول باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان یزید بالطاعت وینقص بالمعصیہ۔
کہا کہ ایمان کی تعریف اہل سنت والجماعت کے نزدیک 4 چیزوں پر قائم ہے، 4 پوائنٹ پر قائم ہے۔ 4 پوائنٹ میں سے کسی ایک کو بھی اگر حذف کر دیا جائے، نہ کہا جائے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، زبان سے اقرار کرنا، کلمہ توحید کا، لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کرنا۔ دل میں جو اقرار کر رہے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے، زبان سے اقرار کر رہے ہیں، یہی بات دل میں بھی ہو، کہ دل بھی اس چیز کو مانتا ہو۔ ایسا نہیں کہ دل میں کسی اور کی عبادت ہے، نہیں، زبان سے جو اقرار ہے وہ دل میں بھی ہو۔ 2 چیز ہو گئی۔ تیسری چیز کہا کہ آپ ظاہر ہے زبان سے اور دل سے کیا بول رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے، تو عبادت کسی اور کی کریں گے یا اسی کی کریں گے؟ عبادت بھی اسی کی کرنی ہوگی، اپنے اعضاء و جوارح سے، اپنے باڈی پارٹ سے عبادت اسی کی کرنی ہوگی، گن اسی کا گانا ہے، سجدہ اسی کو کرنا ہے۔ یہ 3 چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز کہا کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ یہ 4 پوائنٹ ایمان کی تعریف میں ہونا ضروری ہے، زبان سے اقرار، دل میں یقین، عمل، اور چوتھی چیز کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اور یہ جو تعریف ہے اہل سنت والجماعت کی ایک حدیث سے ماخوذ ہے۔ حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و 70 او بضع و 60 شعبہ، کہ ایمان کے 60 یا 70 سے زائد جو ہے نا شاخیں ہیں، ٹہنیاں ہیں۔ کہا فافضلها، بعض روایت میں فاعلاها، کہ سب سے اونچا شعبہ ایمان کا کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بولنا، اقرار آ گیا، زبان سے اقرار۔ وَأَدْنَاهَا عِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، کیا کہا؟ سب سے اعلیٰ، اونچا ہو گیا، زبان سے اقرار کرنا۔ وَأَدْنَاهَا، سب سے نیچلا ایمان کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ ایمان اونچا بھی ہوا، نیچا بھی ہوا، یعنی کسی کا بڑھا ہوا، کسی کا گھٹا ہوا، بڑھنا اور گھٹنا ثابت ہوا جی۔ اور کہا راستے سے ہٹانا، ظاہر ہے یہ کیا ہے؟ عمل ہے، کام ہے، اپنے ہاتھ سے ہٹائیں گے، پیر سے ہٹائیں گے، یہ ہٹانا ایک کام ہے، تو عمل بالارکان آ گیا، اعضاء و جوارح سے کام کرنا۔ اور کہا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے، دل کا عمل ہے حیا، دل کا عمل بھی ثابت ہو گیا۔ زبان سے اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اسی طرح سے دل میں حیا ہوتی ہے، حیا کرنا یہ بھی ایک دل کا عمل ہے، دل کا عمل ثابت ہوا ایمان میں۔ اور کہا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ عمل ہو گیا، عمل بھی ہو گیا، تیسری چیز۔ اور کہا کہ کسی کا ایمان بڑھتا ہے، کسی کا ایمان گھٹتا ہے۔ لہٰذا یہ پوری اس حدیث سے اہل سنت والجماعت نے ایمان کی تعریف کو لیا۔ لہٰذا اس کے نتیجے میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک نتیجہ کیا نکلا اس تعریف کا؟ اس حدیث میں اس تعریف کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت مرتکب کبیرہ، جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، اس کو کافر نہیں سمجھتے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اس لیے نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے یہاں ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، کیونکہ ایک آدمی جو کلمہ پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، بہت سارے اعمال بھی کرتا ہے، کبھی گناہ کر لیا، وہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ان کے اسی اصول کی بنیاد پر کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، کہ اس نے گناہ کیا تو کہیں گے کہ یہ مومن ہے لیکن اس کا ایمان گھٹ گیا گناہ کرنے کی وجہ سے۔ جبکہ یہیں پر تو ان کی تعریف کی خصوصیت یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ یا گناہ کرنے والے کو ڈائریکٹ اسلام سے نہیں نکالتے ہیں جب تک کہ وہ کفر صریح کا ارتکاب نہ کر لے، ظاہری شرک کا ارتکاب نہ کر لے اور اس پر حجت نہ قائم ہو جائے، تب تک اسے اسلام سے نہیں نکالتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کی تعریف کی خصوصیت ہے۔ جبکہ وہیں پر ایک فرقہ خوارج اور معتزلہ کا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ تعریف کیا کرتے ہیں ایمان کی؟ 3 چیزیں شامل کرتے ہیں، زبان سے اقرار، دل سے یقین اور عمل۔ یہ تینوں چیز کا نام ایمان ہے، زیادہ اور کم نہیں ہوتا ایمان میں۔ نتیجہ کیا نکلے گا معلوم ہے؟ اگر کسی نے کوئی گناہ کبیرہ کر لیا، مثلا کسی نے شراب پی لیا، حالانکہ وہ ہے ہی کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اگر کسی نے کوئی جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اگر کسی نے تھوڑی بھی جھوٹ بول لیا تو وہ اسلام سے خارج۔ کیوں؟
اس لیے کہ ان کے نزدیک کیا ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ایمان ایک ہی ہے، یا تو ایمان رہے گا یا تو کفر۔ ہاں، اور وہ بھی کیسا مومن پتہ ہے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسا مومن ہے وہ، جو ایمان مومن ہے وہ ابوبکر جیسا مومن ہے، یعنی اتنا اعلیٰ کوالٹی کا ایمان ہے اس کے پاس۔ اور اگر کسی نے جھوٹ بول لیا اگر، تو وہ ابو جہل جیسا کافر۔ یہ ہے ان کی تعریف کی خرابی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ گھٹنے بڑھنے کو نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں الایمان لا یتجزأ، ایمان ٹکڑا نہیں ہوتا ہے، گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، حالانکہ سینکڑوں آیتیں ہیں، احادیث ہیں جو گھٹنے اور بڑھنے کے اوپر جو ہے نا دلالت کرتی ہیں۔ لہٰذا یہ اہل سنت والجماعت کی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ایمان کی تعریفات کی۔ کسی نے کہا زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا یہی ایمان ہے، بس عمل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے مومن ہے۔ کیسا مومن ہے؟ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح مومن ہے۔ اور اگر اس نے انکار کیا، یا ایک کہتے ہیں ایک فرقہ جو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے جنت میں چلے جاتے ہیں نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ نصوص لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، گرچہ وہ عمل نہ کرے، کیونکہ عمل کو وہ ایمان میں سے نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ ساری تعریفات کی خرابیاں ہیں، جس میں متفقہ طور پر اہل سنت والجماعت کے علاوہ جنہوں نے بھی ایمان کی تعریف کی، انہوں نے عمل کو نکال دیا ایمان سے، اور ایمان کو گھٹنے اور بڑھنے کا نام نہیں دیا، یعنی گھٹنے اور بڑھنے پر اعتقاد نہیں رکھا۔ اس کی وجہ سے بڑی خرابیاں سامنے آئی۔ یہ تھی ایمان کے حوالے سے کچھ باتیں۔ اور اہل سنت والجماعت کی خصوصیت میں سے یہ بھی ہے، کیونکہ ایمان سے فوراً کسی کو نہیں نکالتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے 3 مراتب ہیں، 3 درجات ہیں، 3 درجات ہیں۔ ایک ہوتا ہے اصل ایمان، اصل کا معنی ہوتا ہے جڑ، بیس جس کو بولتے ہیں، جڑ۔ یہ جڑ کب لگ جاتی ہے؟ جب ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، مثلاً ایک کافر ہے، اگر لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید پڑھ لے تو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل ہونے کی نیت سے۔ تو اصل ایمان یعنی جڑ لگ گئی۔ اب جب تک وہ اس کلمے کا انکار نہیں کرتا ہے وہ مسلمان شمار کیا جائے گا۔ یہ ہے ایمان کا سب سے ادنا درجہ، سب سے نیچا درجہ۔ اس کے بعد ایمان نہیں ہے، اس کے بعد کفر ہے۔ اگر یہاں سے بھی کوئی نکل جائے تو وہ کفر ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ دوسرا ایمان کا درجہ کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کلمہ پڑھا ہے، ابھی عمل نہیں کیا ہے، کچھ ایمان میں آ گیا، اسلام میں آ گیا۔ اب جیسے جیسے عمل کرے گا تو اس کو کہتے ہیں واجب ایمان۔ اس میں کیا ہوگا؟ فرائض کی ادائیگی ہوگی، حرام کام سے بچے گا، یہ اتنا کام ہوگا۔ اگر کوئی فرائض سے کو انجام دے رہا ہے، واجبات کو انجام دے رہا ہے، حرام کاموں سے بچ رہا ہے، تو کہیں گے کہ یہ واجب ایمان ہے۔ اچھا، حرام کام کر رہا ہے، کافر ہو جائے گا؟ اس کا اصل باقی ہے ابھی۔ میں نے بتایا نا کہ واجب عمل کر رہا ہے، واجب پر، حرام کام سے بچ رہا ہے، یہ اس کا ایمان کا لیول اونچا ہو گیا۔ اگر حرام کام کر لیا کیا وہ اسلام سے نکل جائے گا؟ یا اس کا اسلام کی جو جڑ ہے، کلمہ پڑھتا ہے نا، تو اسلام سے بھی نکلا نہیں ہے، اس کا ایمان گھٹا ضرور ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث فرمائی نا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ ایک زناکار جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا ہے۔ خوارج نے کہا مومن نہیں رہتا مطلب کافر، ان کے یہاں ایمان یا کفر ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہو رہے گا اس میں۔ تو اگر مومن نہیں ہے تو وہ کافر ہے نا۔ تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو ایمان کی نفی کی گئی، کون سے ایمان کی؟ واجب ایمان، جو اونچا لیول والا ایمان تھا وہ نہیں رہا، کیونکہ حرام کام اس نے کر لیا، لہذا اس کا ایمان نیچے ہو گیا، اصل ایمان میں اٹک گیا، کیونکہ ابھی وہ کلمہ کا انکار نہیں کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور درجہ ہے ایمان کا، ایمان مستحب جس کو بولتے ہیں، فرائض کی ادائیگی بھی ہے، محرمات سے بچ بھی رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ نوافل کا بھی اہتمام ہے، مستحب چیزوں کو بھی کر رہا ہے، سنتوں کا اہتمام کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اور لیول اونچا ہوا، اور لیول اونچا ہوا
تو اس لیے اہل سنت والجماعت جب اس طرح کی نصوص آتی ہے کہ کسی گناہ پر کوئی وعید سنائی جاتی ہے تو اس سے فوراً جو ہے اسلام سے نکلنے کی بات مراد نہیں لیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان کے جو اعلیٰ درجات تھے اس میں نہیں ہے وہ، لیکن جو اصل ایمان ہے چونکہ ابھی انکار نہیں ہوا ہے اس لیے وہ اصل ایمان پر باقی ہے، اسے مسلمان کہا جائے گا، نام اس کا مسلمان رہے گا، لیکن کہیں گے کہ اس کا ایمان اس کے گناہ کی وجہ سے گھٹا ہوا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں اسلام ایمان کے پہلے رکن، چونکہ پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اور اس پر ہم زیادہ تفصیل نہیں کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اس سے پہلے ربوبیت کے حوالے سے بات آ چکی ہے اور اسی طرح سے شہادتین کے حوالے سے بات آ چکی ہے، تو اس میں ہم چند چیزوں کی طرف بس اشارہ کریں گے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان رکھنا ہے۔ الحمدللہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، سب کو یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں جو ہم نے پچھلے دروس میں بتایا تھا کہ اللہ کو کیسے پہچانیں گے، اس میں بتایا تھا اس کی نشانیوں سے، اس کی آیات سے، یہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں بغیر خالق کے نہیں آ سکتی ہیں۔ اسی طرح سے دوسری چیز اللہ کے ربوبیت پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کی الوہیت پر ایمان رکھنا ہے، اسی طرح سے اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھنا ہے۔ اسماء و صفات اس پر شاید بات نہیں ہوئی ہے، مختصر میں آپ کے سامنے اس کا رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، اور کہاں ہے یہ نام؟ یا تو اللہ نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے، جیسے السمیع ہے، البصیر ہے، العلیم ہے، الخبیر ہے، جتنے یہ سب ہیں یہ اللہ کے نام ہیں، اور جتنے نام ہیں اس میں کیا ہے؟ اللہ کی خوبیاں ہیں، صفات ہیں۔ صفات کا مطلب خوبیاں، جتنے نام ہیں اس میں اللہ کی خوبیاں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ العلیم ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے۔ کیسا علم ہے؟ تمام چیزوں کا علم ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ اگر البصیر ہے، یعنی دیکھنے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ اگر السمیع ہے، سننے والا، تو کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، اگر آہستہ بولیں گے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سن لے گا۔ اور اسماء و صفات کو پڑھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہی ہے، ابھی ہم آئیں گے، غالباً اس میں نہیں آئے گا، اس میں وہ بس نہیں ذکر کی ہے کہ اسماء و صفات کو پڑھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا نام گزرے، اللہ کی صفت گزرے، تو اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ مثلا اللہ تعالیٰ السمیع ہے، یہ ہم جانتے ہیں، سننے والا، مطلب ہم آہستہ بھی بولیں گے، گناہ کے چغلی کریں گے، غیبت کریں گے کسی کی، اللہ سنتا ہے نا۔ اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز سنتا ہے، تو کسی کی موجودگی میں اس کی برائی کریں یا کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ جب یہ تصور ہوگا تو بتائیے کہ کون آدمی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے یعنی جس بات کو سن لے اللہ تعالیٰ، پھر وہ گناہ وہ کرے، گالی بکے، منہ سے غلط باتیں نکالے۔ اللہ سنتا ہے، یہ عقیدہ اگر ہو، یہ ایمان ہو، تو کون ایسا کام کرے گا؟ جو یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، البصیر ہے، تو کیا کوئی آدمی یہ جرأت کر سکتا ہے کہ ہم کوئی کام کریں اور میرا رب دیکھے اور وہ کام اس کی نافرمانی والا ہو؟ اللہ نے فلاں چیز حرام کر دیا ہے، جوا کھیلنا حرام کیا ہے، شراب نوشی حرام کیا ہے، بدکاری حرام کیا ہے، اب وہ کوئی کام کرنے جائے اور اس کے تصور میں، اس کے ایمان میں یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، بھلا کون ہے جو اتنی بڑی جرأت کر سکتا ہے؟ لیکن افسوس ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، گناہ کرتے وقت اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور، یہ کیفیت پیدا ہو تو آدمی کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ یہ بڑا فائدہ ہے اسماء و صفات کو پڑھنے کا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے جتنے اسماء اور صفات کو ثابت کیا ہے اللہ کی کتاب میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزوں کو اپنی سنت کے اندر اللہ کے لیے ثابت کیا ہے، اللہ نازل ہوتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ ہنستا ہے، جتنے بھی صفات ہیں، اس پر ہم ایک لفظ میں کہیں گے کہ تمام صفات، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ویسے ہی ہیں جیسے اس کے لائق ہیں۔ ہم ہنستے ہیں، ہماری طرح ہنسنا نہیں ہے اس کا۔
ہم بات کرتے ہیں، اللہ کا بات کرنا ہماری طرح نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ یعنی ہنستا ہے، غصہ ہوتا ہے، ہماری طرح نہیں، کسی کی طرح نہیں، وہ اس کے شان کے لائق ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یعنی کہی جاتی ہے اور یہ کئی بار سوال آتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس مسئلے کو ذکر کیا جائے اسماء و صفات کے ضمن میں۔ مثلا بہت سارے نام ہیں یا بہت سارے الفاظ ہیں جو عربی میں نہیں، اپنی زبان میں لوگ بولتے ہیں اللہ کے لیے، مثلا خدا، بھگوان، ایشور، گاڈ، پرمیشور وغیرہ۔ یہ سب الفاظ کس کے لیے بولے جاتے ہیں؟ اللہ کے لیے، ہے نا، مختلف زبانوں میں، الگ الگ زبانوں میں۔ تو اس کا بولنا کیسا ہے؟ کیا یہ بول سکتے ہیں؟ جی نہیں بول سکتے ہیں۔ جی اس میں تفصیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے بہترین پیارے پیارے نام ہیں، اسی نام سے اللہ کو پکارو۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کے نام جو ہیں اسی نام سے اس کو پکارو۔ یہ جتنے الفاظ بولا میں، یا اس طرح کے اور بھی جیسے خدا ہے، بھگوان وغیرہ، ایشور، جتنے بھی الفاظ ہیں، کیا یہ اللہ کے نام ہیں؟ جواب ہے کہ نہیں ہے نا، یہ اللہ کے نام نہیں ہے۔ ٹھیک، لہٰذا اہل علم نے دونوں چیزوں کو، چونکہ بہت ساری زبانیں ہیں دنیا میں، مختلف زبانوں میں اللہ کو مختلف الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے، لہٰذا مطلقاً اس کو حرام بولنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، مطلقاً اس کو جائز بولنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تفصیل ہے، تفصیل یہ ہے کہ بطور ترجمہ کے یا خبر دینے کے غرض سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ جائز ہے۔ مثلا خدا کی یہ شان ہے، کسی غیر مسلم سے آپ بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ نہیں جانتا ہے، اس کو اس کی زبان میں بتائیں آپ نے، ٹھیک ہے، لیکن جب پکارنے کی بات آئے اللہ کو، جب ہم ہاتھ اٹھائیں دعا کریں، تو ان ناموں سے ہم دعا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نام نہیں ہے۔ بطور ترجمہ کے، میننگ کے، ٹرانسلیشن کے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ کہ نام کے طور پر۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اے خدا، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا اللہ کا نام نہیں ہے، نہ کتاب اللہ میں نہ سنت میں ہے۔ یا بھگوان ہو، او گاڈ نہیں بول سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بولنے کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ نام اللہ کے لیے بنا دیا، اور یہ الحاد ہے۔ لہٰذا اس دونوں فرق کو سمجھیں کہ پکارنا جب ہو تو ان ناموں سے پکارنا جائز نہیں ہے مطلقاً، لیکن من باب الخبر، خبر کے غرض سے آپ یعنی بتا سکتے ہیں یہ جائز ہے۔ اس کے بعد یہ پہلا رکن تھا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے۔ دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ فرشتوں پر ایمان رکھنا، دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے پائے گئے اس دنیا میں، خود ہمارے ہندوستان میں، جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا۔ کہتے ہیں سمجھ میں بات نہیں آتی ہے فرشتوں کے بارے میں، نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کچھ ہے، دماغ میں بات نہیں آتی، اس لیے انکار کر دیا۔ اس طرح کے لوگ بھی پائے گئے ہیں۔ لہٰذا اس تعلق سے ہم باختصار یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فرشتوں پر ایمان ہم کیسے رکھیں۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے، فرشتے کون ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو حکم دیتا اللہ تعالیٰ اس کو کرتے ہیں۔ یہ فرشتے کی مختصر تعریف ہے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ان کے وجود پر ایمان رکھا جائے کہ ان کا وجود ہے، اور جیسا کہ احادیث کے اندر، قرآنی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو جنود کہا، لشکر کہا، یعنی میرے لشکر ہیں یہ۔ اور فرشتوں کی تعداد کے سلسلے میں اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ ایک حدیث ہمارے سامنے کہا اطت السماء وحق لها ان تعط ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالی، کہا کہ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے، اسی سے آپ اندازہ کیجئے کہ ساتوں آسمان میں 4 انگلی، کہا کہ 4 انگلی آسمان جو ہے نا چڑچڑا رہا ہے، اس لیے، اور اس کا حق بھی ہے کہ وہ بوجھ سے دب جائے، اس لیے کہ کہا کہ آسمان میں، 7 آسمان میں
4 انگلی رکھنے کی جگہ خالی نہیں ہے، مگر یہ کہ اس میں کوئی فرشتہ ہے، کوئی سجدہ کیا ہوا ہے تو سجدے ہی پر ہے، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، جب سے وہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یہ فرشتوں کی عبادت کی حالت ہے کہ جب سے جو پیدا ہوا ہے، جس حالت میں اللہ نے اس کو عبادت میں لگایا ہے اسی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور قیامت کا دن ہوگا اور فرشتے کہیں گے ما عبدنا حق عبادتک یا ربنا، کہ اللہ ہم نے تیرے عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم ہیں کہ ہم 2 سجدے کر لیے تو اللہ پر احسان جتلاتے ہیں کہ اللہ ہم نے نماز پڑھ دیا۔ یہ فرشتوں کی حالت ہے، اور یہ کیوں ہے؟ اس پر بہت ہی اہم پوائنٹ یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو قریب سے جانتے ہیں، اتنی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اتنی قربت میں رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پہچاننے کی وجہ سے ان کی عبادتوں کا حال یہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے پہچانیں۔ جب اللہ کو قدرت کو، اللہ کے کمالات کو اچھی طرح سے پہچانیں گے تبھی ہم اللہ تعالیٰ اس طرح کی عبادت کر سکتے ہیں کہ جتنی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنے لیے کمی محسوس کریں۔ لیکن جب اللہ کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہوتی ہے، وہ جو فرشتوں کے دل میں ہے، کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذن لی ان احدثکم، کہ مجھے اجازت دی گئی کہ میں ایک جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے ایک فرشتے کی حالت میں بتلاؤں تم کو، مجھے اجازت دی گئی ہے۔ کہا کہ ایک فرشتے کی حالت یہ ہے اس کے کان سے لے کر اس کے کندھے تک کا فاصلہ 500 سال تک سفر کرنے کے برابر ہے۔ اتنا بڑا فرشتہ، اتنے بڑے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جب کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا حکم آنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا، بس ارادے کرنے سے یہ حالت ہو جاتی ہے فرشتوں کی۔ اب یہاں لوگ ایرے غیرے کو پکار رہے ہیں، کوئی فرشتوں کو اپنا معبود سمجھ کر پکار رہے ہیں، کوئی نبیوں کو پکار رہے ہیں۔ فرشتوں کی حالت یہ ہے اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود۔ تو اب تصور کیجئے کہ اس مسئلے کو جاننا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بہت سارے اوصاف سے متصف کیا ہے، مثلا فرشتے کی تخلیق نور سے ہے، اسی طرح سے فرشتے مختلف شکلیں بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے فرشتوں کے پر بھی ہیں، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، فرشتے فیمیل نہیں ہیں، فیمیل بنایا جن لوگوں نے اللہ رب العالمین نے ان کو سرزنش کی اور ان کو کہا کہ یہ بات اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، کہا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، اتنی بڑی بات ہے۔ تو فرشتے مؤنث نہیں ہیں، اور اسی طرح سے فرشتے صاحب عقل ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ فرشتے کے پاس عقل نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، اور وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس عقل نہ ہو یا پھر جس کے پاس عقل ہو؟ یقیناً جس کے پاس عقل ہو، گویا کہ فرشتوں کے پاس بھی عقل ہے۔ اور فرشتوں کے مختلف قسمیں ہیں، جیسے زبانیہ، جیسے جہنم کے جو داروغے ہوں گے ان کو زبانیہ کہا جاتا ہے۔ المعقبات، معقبات وہ فرشتے ہیں جو رات و دن جو آتے ہیں، یعنی جیسے فجر کی نماز میں آتے ہیں، عصر میں چلے جاتے ہیں، پھر عصر میں آتے ہیں، پھر فجر میں چلے جاتے ہیں، یہ جو ان کی ڈیوٹی رہتی ہے اس کو معقبات کہتے ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ ہمارے اعمال کو نوٹ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہماری ڈیلی رپورٹ اللہ رب العالمین تک پہنچتی ہے۔ اور فرشتوں پر ایمان رکھنے کا فائدہ یہی ہے کہ ہم جب یہ بات جانیں گے کہ فرشتے کو فلاں فلاں کام میں اللہ نے رکھا ہے، اب ہماری زندگی کیسی ہے، ہماری رپورٹنگ کیسے جا رہی ہے آسمان میں، اللہ رب العالمین کے پاس ہماری کیا کیا رپورٹ جا رہی ہے، وہ سب اگر کوئی آدمی تصور کرے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، ظاہر ہے جو عمل کر رہے ہیں وہی رپورٹ جا رہی ہے۔ فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے، جب وہ جاتے ہیں واپس فجر کی نماز میں جب جاتے ہیں عصر میں آنے والے تو اللہ پوچھتا ہے کیسے چھوڑا تم نے؟ کہا ترکناہم وہم یصلون، ہم نے ان کو چھوڑا اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب نماز میں کتنے لوگ تھے انہی کی حاضری ہوتی ہے، عصر میں بھی وہی سوال ہوتا ہے، تو عصر میں کتنے لوگ سوتے ہیں، کتنے لوگ بزنس میں لگے رہتے ہیں، یہ ساری رپورٹ جو ہے نا اللہ رب العالمین کے پاس روزانہ جاتی ہے۔ اب تصور کیجئے کہ ہماری رپورٹ کیسے جا رہی ہے اللہ رب العالمین کے پاس، پھر اس کا حساب ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی۔
تو یہ سب فوائد ہیں فرشتوں پر ایمان رکھنے کے۔ اسی طرح سے کچھ فرشتے ہماری آپ کی حفاظت میں مامور ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے کہ اللہ نے اتنی عظیم مخلوق کو، اتنے قریب رہنے والے مخلوق کو ہمارے لیے، آپ کے لیے محافظ بنا دیا ہے۔ اس لیے آیت الکرسی پڑھنے والے کی فضیلت میں ایک حدیث آتی ہے نا کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے رات بھر فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور بھی بہت سارے احادیث ہیں جس میں فرشتوں کے حفاظت کرنے کی بات ہے۔ تو یہ سب کام ہے فرشتوں کے۔ اور کچھ فرشتے ہیں جو وحی پر مامور ہیں، جیسے جبریل علیہ السلام وحی پر مامور ہیں، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر، میکائیل علیہ السلام بارش نازل کرنے پر۔ کہتے ہیں کہ تینوں فرشتے ہیں نا، ان کو ایسے ایسے کام ہیں کہ تینوں کے اندر حیات ہے۔ وحی لانے والے، وحی کے ذریعے سے دل زندہ ہوتا ہے، دل کو حیات ملتی ہے۔ بارش نازل کرنے والے فرشتے میکائیل، اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی ملتی ہے، حیات ملتی ہے۔ اسرافیل علیہ السلام جس کام میں مامور ہیں، ان سے جسموں کو زندگی ملے گی، مرے ہوئے جسموں کو زندگی ملے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں دعا کرتے تو یہی دعا پڑھتے کہ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، ان تینوں فرشتوں کے نام لے کر کے آپ دعا کرتے تھے۔ تو یہ فرشتے ہیں جن کے پاس کچھ کام ہے۔ اور پھر کچھ فرشتے ہیں جیسے ملک الموت ہے جو روح قبض کرنے والے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں، ان کی پوری پارٹی ہے، پوری جماعت ہے جو یعنی روح کو قبض کر رہے ہیں، کب آج کل ہماری باری آ جائے۔ اس لیے اپنی زندگی کو فرشتوں پر جب ایمان رہے گا تو یہ ساری چیزیں جب ہمارے سامنے رہے گی، اسکرین پر رہے گی کہ فرشتے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کوئی خدمت کے لیے لگے ہیں تو کوئی ہماری روح قبض کرنے کے لیے بھی لگے ہوئے ہیں، کوئی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں تو کوئی ہماری روح کھینچنے کے لیے بھی منتظر ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں غیبیات سے متعلق ہیں، اس پر ایمان کو مضبوط کیا جائے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے فرشتوں کے کام ہیں، کچھ جنت کے داروغے ہیں، جہنم کے داروغے ہیں، یا اسی طرح سے کچھ لوگ گھومتے رہتے ہیں زمین میں اور اس طرح کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، سیاحین جس کو بولتے ہیں، ایسے فرشتے ہیں جو لوگ ایسی مجلسوں کو تلاش کر کے وہ اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بیٹھنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے تاکہ ہم فرشتوں کی دعائیں لیں۔ اور کرامن کاتبین، اس کو تو بھلانا نہیں چاہیے، یہ دونوں ہمیشہ لگے ہوئے ہیں ہمارے اعمال لکھنے کے لیے، کہاں جا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کن کی غیبت کر رہے ہیں، کن کے بارے میں برائی کر رہے ہیں، کن کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، یہاں تک کہ بھی یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تقدیر کی بحث جب آئے گی اس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے اس پر کہ یہ کیوں لکھ رہے ہیں۔ تقدیر میں تو ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو یہی رجسٹر دکھایا جائے گا جو یہ لکھ رہے ہیں، تاکہ ہم اور آپ یہ نہ کہہ سکیں اللہ تعالیٰ کو اللہ ہم نے کیا نہیں، کیوں لکھ دیا ہے۔ یہ لوگ ساری چیزیں دکھا دیں گے، اور آج کے زمانے میں اس کو سمجھنے کے لیے اور آسان ہو گیا۔ CCTV کیمرے میں ساری چیزیں ریکارڈ رہتی ہے، کوئی اگر انکار کر رہا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہم نے چوری نہیں کیا، CCTV فوٹیج دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کون ہے۔ پتہ نہیں اللہ رب العالمین کے پاس کون سا سسٹم ہوگا کہ ہم اور آپ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر رکھا ہے، یہ ساری باتیں لکھ رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر جو ہے نا محافظ لگے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، یہ دونوں جو ہے نا لکھ رہے ہیں، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ سبحان اللہ، ان سب آیاتوں پر غور کریں گے آدمی گناہ نہیں کرے گا کبھی بھی۔ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یہ لوگ جانتے ہیں تم جو کر رہے ہو، اور ساری رپورٹنگ جو ہے نا اللہ رب العالمین تک پہنچتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان سب چیزوں پر غور کریں۔ اور آخر میں یہ نقطہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، تو پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا نبیوں کی سنت ہے، تمام نبیوں نے فرشتوں پر ایمان رکھا ہے، لہٰذا ہمیں بھی اسی راستے پر چلنا ہے، کیونکہ تمام انبیاء کامیاب ہیں۔ اگر ہم بھی کامیابی چاہتے ہیں تو فرشتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان لانے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہے کہ اللہ نے اتنی مخلوق پیدا کر دیا، اتنی مخلوق کے ساتوں آسمان میں 4 انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور یہ سب کے سب اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے احکامات کو بجا لا رہے ہیں۔ اسی طرح سے فرشتے، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے فرشتوں پر ایمان رکھنے کا فائدہ، کہ فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، ان کے گناہ نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو خواہشات نہیں دیا ہے،
ہمیں خواہشات بھی دیا ہے اور احکام بھی دیے ہیں۔ اللہ نے ان کو صرف احکام دیا، خواہشات نہیں دیا ہے، اس لیے گناہ ان سے نہیں ہوتا ہے۔ معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کی اس قدر عبادت کرتے ہیں کہ جب سے جو فرشتہ پیدا ہوا ہے اسی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور پھر آخرت میں قیامت کے دن کہے گا کہ ہم نے تیرا حق ادا نہیں کیا۔ لہٰذا اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ قیامت کے دن بلکہ کہا کہ چنانچہ اپنی معمولی عبادتوں پر فخر اور گھمنڈ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی ہماری عبادتیں ہمیں زیادہ لگنے لگے نا تو فرشتوں کی عبادتوں کو یاد کر لیا جائے، انبیاء کی عبادتوں کو یاد کر لیا جائے، تو آٹومیٹک جو ہے نا وہ گھمنڈ ٹوٹ جائے گا کہ ہم ان کے سامنے کچھ نہیں ہیں، ہم ان کے سامنے کچھ نہیں ہیں۔ اسی طرح سے فرشتوں کے تعلق سے ہماری محبت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے ہمارے لیے بار بار دعائیں کرتے ہیں۔ جب ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں تب بھی وہ دعائیں کرتے ہیں، جب ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں تب بھی وہ دعائیں کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ دعائیں کر رہے ہیں، لہٰذا ان سے ہماری محبت ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اطمینان ایک قسم کا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہماری حفاظت میں فرشتوں کو لگا دیا ہے، بشرطے کہ وہ کام کریں جس میں فرشتوں کی ڈیوٹی ہمارے اوپر لگ جائے۔ آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئیں، رات بھر آپ بے فکر سو جائیں، کیونکہ آپ کی حفاظت میں فرشتہ لگا ہوا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، شیطان بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کا اظہار ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کو لگا دیا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ فرشتے اتنے عظیم مخلوق ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اس سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہم تو ان فرشتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، بالکل ذرے کے مانند ہیں۔ جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا، کہا کہ ان کے 600 پر تھے، اور ایسا جب پھیلائے تھے انہوں نے پر کو، پورا آسمان ڈھک گیا تھا۔ اتنی بڑی مخلوق، اور عبادتوں کا حال دیکھیے، ڈر کا حال دیکھیے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم اور آپ معمولی ہیں ان کے سامنے، اس کے باوجود ہمارے اندر خوف الہی بہت کم ہے۔ یہاں تک ہم آج کے درس میں یہیں ہم اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں اگلے ارکان پر باتیں ہوں گی کہ آسمانی کتابوں پر ایمان، اسی طرح سے رسولوں پر ایمان، اور اس طرح سے آخرت، تقدیر پر ایمان، ان سب پر ہم باتیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو باتیں ہم نے کہی ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر خوف الہی بھر دے، اور جو ایمانیات ہم پڑھ رہے ہیں اس سے ہمارے ایمان کو تازہ کر دے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بھی ایمان ہی پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو